تو جب وہ بتا دیتے ہیں فیملی اس کو کلیریفائی کر دیتی ہے تو پھر ہم اس کو ری یونائٹ کروا دیتے ہیں فیملی کے ساتھ. اور اگر ویئر اباؤٹس کی بات کی جائے, ایک بچی ہے جیسے سدرا ہے, عائشہ ہے, کالر نے بتایا کہ میری بچی لاپتہ ہو گئی ہے, اور پھر وہی سدرا یا عائشہ کسی اور جگہ پہ کسی کو لاوارث حالت میں ملی ہے. بچے کی ساری ڈیٹیل ہمارے پاس فارم ہے جس میں ہم یہ ساری ڈیٹیل فل کرتے ہیں 15 کی کال کے اگینسٹ یا ہم سے جس بھی سورس سے کسی نے کانٹیکٹ کیا ہو. اب اس میں کیا کرتے ہیں, بچے کا نام, گمشدہ کی تاریخ کہ کب سے یہ لاپتہ ہے, اس کے پیرنٹس کا کون گارڈین ہے, کس نے کانٹیکٹ کیا ہے, بچے کی ایج, جینڈر, جو بھی اس کے جو ویئر اباؤٹس پاسبل ہم ان سے لے سکتے ہیں وہ ساری ہم فارم میں فل کرتے ہیں. پھر اسی ڈیٹا کی بیس پہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ الرٹ جنریٹ کرتا ہے, فیشل کی بیس پہ, پکچر کی بیس پہ اور اس کے ڈیٹا کی بیس پہ. سر جو 100% ہمارے کیسز ہیں نا, وہ آپ کہہ لیں کہ 98% کیسز ہم ساتھ ساتھ ریزالو کرتے جاتے ہیں. اب اگر میں بات کروں اسٹیٹس کی تو 13,000 سے زیادہ کیسز تھے وہ جس میں گمشدگی کی رپورٹ ہوئی تھی بچوں کی کہ چلڈرن لاسٹ ہیں. 12,800 کچھ بچے ہم نے ری یونائٹ بھی کروا دی ہیں فیملی سے. 196 بچے ابھی بھی ایسے ہیں, 96-93 بچے جو اداروں کے پاس ہیں. لاوارث بچہ ملا, میں نے اس کو جب تک اس کے گارڈین نہیں ملے تو فار ٹائم بینگ میں نے اس کو شیلٹر ان کر دیا, ہاؤسڈ ان کر دیا کسی ادارے میں, لیکن اس کا ہمارے پاس پراپر ٹریک ریکارڈ ہے. میں جب چاہوں اس بچے سے بات کر سکتی ہوں, اس بچے سے مل سکتی ہوں, اور ہماری میرا پیارا کی فیلڈ ٹیم ہے. بچہ اگر انٹرویو میں کسی پیرنٹس کا نمبر دے دیا, کسی گاؤں کا نمبر دے دیا, تو ایس ایچ او کی ہم ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ اپنے ایریے میں چیک کریں اس نام کا بندہ کون ہے. پھر فیملی کو جو ری یونیفیکیشن ہے وہ پراپر کورٹ اور تھانے کی ویریفیکیشن کے بعد ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل, میں ہوں حسنین چودھری. اس وقت ہم پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں موجود ہیں, اور یہاں پر یہ وہ سیکشن ہے جہاں پر بچوں کو گمشدہ ہونے کے بعد ٹریس کر کے ان کے والدین کے ساتھ ملوایا جاتا ہے. اور اب تک تقریباً 13,000 سے زائد جو بچے ہیں ان کو والدین کے ساتھ جو ہے وہ ملوایا جا چکا ہے, اور باقی جو بچے ہیں ان کی ٹریسنگ کا بھی عمل جاری ہے. اور جو بچے گھروں سے جو ہے وہ باہر آ کر گم ہو جاتے ہیں اور یا کسی اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور واپس نہیں آ پاتے, تو ان کو بھی ان کی فیلڈ ٹیم مختلف جو ہے وہ جگہوں پر جا کر ریسکیو سینٹرز میں جا کر انٹرویو کرتی ہے, اور ان کو بھی معلومات لینے کے بعد ان کے والدین کے ساتھ ملوایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو اس سیکشن چائلڈ سیفٹی سینٹر ہے اس کی انچارج سدرا اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ سسٹم ہے کیا, اور اس میں خاص طور پہ ایک اور زبردست چیز ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ بچے کی پکچر اور اس کے ویئر اباؤٹس کے ساتھ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو سسٹم ہے وہ آٹومیٹک بچے کو ریکگنائز کرنے کے ساتھ جو ہے وہ جلدی سے جلدی ٹریس بھی کر لیتا ہے. کوئی 15 کی کال ہو, کوئی بھی ایسی چیز ہو, تو وہ تمام کی تمام جو طریقے ہیں ان کے ساتھ یہ سسٹم آٹومیٹک بچے کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساتھ ان کو والدین کے ساتھ ملوایا جاتا ہے. تو سدرا اکرام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم سارا کچھ جانتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کس طرح آپ نے اس کو لنک کیا ہوا ہے؟ سر یہ پاکستان کا پہلا ورچوئل سینٹر ہے, ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی, جس میں ہمیں بچوں سے ریلیٹڈ شکایات جس میں بچہ وکٹم ہے رپورٹ ہوتی ہیں. اب اس کو ہم نے اے آئی بیسڈ کیسے اس کی کنورژن کی ہے, اے آئی کے ہم نے اس کے پیچھے الگوریدم لگائے ہیں, ایک فیشل ریکگنیشن کا, ویئر اباؤٹس میچنگ کا, اور تیسرا ہمارا ٹائم فریم ہے. اب جو فیشل ریکگنیشن ہے اس میں بچے کی تصویر کے ساتھ, اگر کوئی بچہ ایک جگہ سے لاپتہ ہوا ہے, کسی دوسری جگہ سے وہ بچہ مل گیا ہے, اس کی تصویر کو وہ میچ کرتا ہے, لاسٹ کے کیس کو فاؤنڈ کے کیس کی پکچر سے اس کو میچ کرتا ہے, اور پھر الرٹ جنریٹ کر دیتا ہے. جیسے یہ الرٹ ہمارے پاس آتا ہے, ہم فیملی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بچہ لاپتہ ہوا تھا, ہمیں ایک بچہ ملا ہے علی فار ایگزامپل, ایک بچہ ہمیں ملا پشاور سے ملا ہے, اکاڑا سے ملا ہے, کہیں بھی پاکستان میں یہ بچہ ملا, تو یہ بتائیں یہ آپ کا بچہ ہے. تو جب وہ بتا دیتے ہیں فیملی اس کو کلیریفائی کر دیتی ہے تو پھر ہم اس کو ری یونائٹ کروا دیتے ہیں فیملی کے ساتھ. اور اگر ویئر اباؤٹس کی بات کی جائے, ایک بچی ہے جیسے سدرا ہے, عائشہ ہے, کالر نے بتایا کہ میری بچی لاپتہ ہو گئی ہے, اور پھر وہی سدرا یا عائشہ کسی اور جگہ پہ کسی کو لاوارث حالت میں ملی ہے. بچے کی ساری ڈیٹیل ہمارے پاس فارم ہے جس میں ہم یہ ساری ڈیٹیل فل کرتے ہیں 15 کی کال کے اگینسٹ یا ہم سے جس بھی سورس سے کسی نے کانٹیکٹ کیا ہو. اب اس میں کیا کرتے ہیں, بچے کا نام, گمشدہ کی تاریخ کہ کب سے یہ لاپتہ ہے, اس کے پیرنٹس کا کون گارڈین ہے, کس نے کانٹیکٹ کیا ہے, بچے کی ایج, جینڈر, جو بھی اس کے جو ویئر اباؤٹس پاسبل ہم ان سے لے سکتے ہیں وہ ساری ہم فارم میں فل کرتے ہیں. پھر اسی ڈیٹا کی بیس پہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ الرٹ جنریٹ کرتا ہے, فیشل کی بیس پہ, پکچر کی بیس پہ اور اس کے ڈیٹا کی بیس پہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں بچوں کی مسنگ کا, یا اگر میرا بچہ مس ہو گیا ہے یا کسی شہری کا بچہ مس ہوا ہے تو وہ کس طرح سے چائلڈ سیفٹی کے ساتھ یا میرا پیارا کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے؟ سورس آف انفارمیشن ہمارا جو ہے وہ 15 ہے. آپ 15 پہ کال کریں گے, 3 کا بٹن دبائیں گے تو کال ہمارے پاس یہاں پہ لینڈ ہو جائے گی. آپ دیکھیں ہمارے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں جو 15 پہ کالز لے رہے ہیں.
واٹس ایپ پہ کیوریز ریسیو ہوتی ہیں ہمیں. ہمارا یہ نمبر فون پہ بھی ہے کہ اگر کوئی پاکستان میں کسی بھی صوبے سے کال کرنا چاہے وہ 15 پہ تو اس کی کال نہیں آئے گی, اس کی کال ہم پھر واٹس ایپ کے تھرو, ہمارا لینڈ لائن پہ یہ ڈیش بورڈ کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی ہے کہ جیسے ہی ہم پنجاب کے کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں, ہم ادر دین پنجاب کے کیسز کو بھی اسی نمبر پہ کالز ریسیو کر کے ان کا کیس بناتے ہیں اور پراپر اسی طرح سے اس کو پروسیڈ کرتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ سوشل میڈیا. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے, لوگ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہیں. کسی نے کوئی بینر سپریڈ کر دیا ہے, میرا پیارا کو ٹیگ کر دیا, میرا پیارا کے نام سے ہمارے سوشل میڈیا پہ پیجز ہیں, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک پہ, ہماری ویب سائٹ بھی ہے. اگر آپ پاکستان میں کہیں پر بھی ہیں, آپ کا بچہ کسی ایک صوبے سے کسی دوسرے صوبے میں چلا گیا ہے تو آپ اس پہ رپورٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ویب سائٹ ہمارے ڈیش بورڈ کے ساتھ لنکڈ ہے. ہمارے پاس ایک پاپ اپ کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کیس پشاور سے ہمیں رپورٹ ہوا ہے, یہ پشاور سے بچہ لاپتہ ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہ تھرو ٹرین یا گھر سے رن اوے کڈ ہو, بھاگ کے بچہ داتا دربار آ گیا, کسی اور جگہ پہ آ گیا, تو ہم پھر اس کے کیس کو اسی طرح سے پروسیڈ کرتے ہیں جیسے ہم پنجاب کے کیسز کو کرتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس میں آج تک کتنے کیسز یا کتنے بچے جو ہیں وہ آپ کے پاس آئے اور کتنے بچے جو ہیں وہ آپ نے ٹریس کر کے والدین سے ملوائے, اس کی شرح کیا رہی ہے؟ سر جو 100% ہمارے کیسز ہیں نا, وہ آپ کہہ لیں کہ 98% کیسز ہم ساتھ ساتھ ریزالو کرتے جاتے ہیں. اب اگر میں بات کروں اسٹیٹس کی تو 13,000 سے زیادہ کیسز تھے وہ جس میں گمشدگی کی رپورٹ ہوئی تھی بچوں کی کہ چلڈرن لاسٹ ہیں. 12,800 کچھ بچے ہم نے ری یونائٹ بھی کروا دیے ہیں فیملی سے. اب جو میں کہوں کہ لاوارث بچے ملے ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے, 7,000 کے قریب ہمیں لاوارث ملے تھے, جس میں سے 6,800 کچھ بچے ہم نے ری یونائٹ کروا دیے ہیں. 196 بچے ابھی بھی ایسے ہیں, 96-93 بچے جو اداروں کے پاس ہیں. لاوارث بچہ ملا, میں نے اس کو جب تک اس کے گارڈین نہیں ملے تو فار ٹائم بینگ میں نے اس کو شیلٹر ان کر دیا, ہاؤسڈ ان کر دیا کسی ادارے میں, لیکن اس کا ہمارے پاس پراپر ٹریک ریکارڈ ہے. میں جب چاہوں اس بچے سے بات کر سکتی ہوں, اس بچے سے مل سکتی ہوں, اور ہماری میرا پیارا کی فیلڈ ٹیم ہے جو بچوں سے جا کے انٹرویو کرتی ہے. بچے اگر کوئی کلو بتا دیتے ہیں, کوئی بھی پیٹی ایسی انفارمیشن جو ہمارے لیے یوزفل ہے, بچے نے اپنے گاؤں کا نام بتا دیا, اپنے دادا کا بتا دیا, یا وہ چک نمبر جو بھی ہے کچھ بھی بتایا ہے, جو اگر ہمیں کوئی کلو ملتا ہے تو اس ایریے سے, اس ایریے کے ایس ایچ او سے, ڈی پی اوز کے ساتھ ہم وہ انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں تاکہ اس بچے کی ٹریسنگ پہ, فیملی ٹریسنگ پہ کام کیا جائے اور بچے کو اس کے ورثہ سے ملوا دیا جائے. اچھا, اگر ایک بچہ لاہور سے غائب ہوتا ہے تو مطلب وہ کسی بھی شہر سے اگر کہیں ملتا ہے تو وہ آپ اس کو کیسے ٹریک سکتے ہیں؟ یا دوسرے صوبے میں مثال کے طور پہ پشاور سے ایک بچہ ہے, کچھ ایسے بھی بچے ہیں پشاور یا سندھ یا کے پی کے یا دیگر جو بلوچستان ہے وہاں کے بچے پنجاب سے ٹریس ہوئے ہوں؟ بالکل, ہمارے پاس ایسے کافی زیادہ کیسز ہیں. میں آپ کو ایک ابھی کیس دکھا بھی دوں گی. ایک کراچی سے ایک بزرگ آ گئے تھے جو تھرو ٹرین آ گئے نا, اور وہ ڈیمنشیا کے پیشنٹ تھے, انہیں بھول جانے کی عادت تھی اور 100 کے قریب ان کی عمر تھی. اب انہوں نے گمشدگی کا بینر اپنے پاس لگایا ہوا تھا پوسٹ پہ, تو ہمارے پاس اس کی فاؤنڈ کی کال تھی. ہمیں وہ نشتر کے ایریا سے بزرگ ملے. ہم نے پھر کراچی 15 سے کانٹیکٹ کیا کہ یہ ایک کیس ہے جو آپ کے اس میں گمشدہ میں شو ہو رہا ہے, لیکن ہمارے پاس یہ فاؤنڈ میں ہے. تو تھرو کوآرڈینیشن ود کراچی 15 ہم نے ان کو ری یونائٹ کروا دیا ان کے فیملی سے. ایسے بہت سے بچے ہیں, کوئٹہ سے بھاگ کے آ جاتے ہیں, کشمیر سے بچے آ جاتے ہیں کہ ہم نے لاہور, ہم جاب سیکنگ کے لیے جا رہے ہیں, جاب سرچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پھر ان کی فیملی سے جو کانٹیکٹ ہے تھرو ان کے سسٹم ہم کرتے ہیں اور ان کو ری یونائٹ کروا دیتے ہیں. اچھا, ری یونائٹ کروانے کا طریقہ کار آپ کا کیا ہے؟ مطلب اگر بچہ مل جاتا ہے تو اس کو کیسے پیرنٹس کو ویریفائی کرتے ہیں, یا بچہ کیسے ویریفائی کرتے ہیں؟ بچہ اگر انٹرویو میں کسی پیرنٹس کا نمبر دے دیا, کسی گاؤں کا نمبر دے دیا, تو ایس ایچ او کی ہم ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ اپنے ایریے میں چیک کریں اس نام کا بندہ کون ہے. پھر فیملی کو جو ری یونیفیکیشن ہے وہ پراپر کورٹ اور تھانے کی ویریفیکیشن کے بعد ہوتی ہے. ہم خود نہیں کرتے, ہماری پولیس اس میں انوالو ہے, ہماری کورٹ اس میں انوالو ہے. کورٹ ویریفائی کرتا ہے کہ یہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے اور فادر کا CNIC یہ اس بچے سے میچ کر رہا ہے, یہ جو بچہ ہے. اور آفٹر ویریفیکیشن ان کے ساتھ ایک شاہد بھی آتا ہے. تیسری اس میں انہوں نے کمپلسری یہ کی ہے کہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ اس کا شواہد ہے, یہ اس کی گارنٹی دے رہا ہے کہ یہی بندہ واقعی ہے. جو کورٹ کا پروسیجر ہے وہ تھرو پراپر ویریفیکیشن فرام پولیس اینڈ کورٹ, دین وہ اس کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. اچھا, یہ ایک ڈیش بورڈ ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس میں چلڈرن لاسٹ ہیں, فاؤنڈ ہیں, ری یونائٹیڈ ہیں, کڈنیپنگ ہیں, ڈفرینٹ کیسز آ رہے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ بریف کر دیں کہ یہ کیا کیا ہے, اور اس میں جو آپ کا وہ نظر آ رہا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اتنے بچے ہیں, عیدی میں اتنے بچے ہیں, تو یہ ڈیٹا کیسے آپ سیو کرتے ہیں, کیسے آپ کے پاس آتا ہے؟ بالکل, یہ 15 سے رپورٹڈ کیسز ہیں, 15 سوشل میڈیا اور واٹس ایپ سے. ابھی تک میرے پاس 56,183 کیسز رپورٹ ہوئے تھے, جس میں سے 50,343 کیسز جو تھے ہم نے ریزالو کر دیے ہیں. یہ 56,000 کیسز کتنے عرصے کے ہیں؟ سر یہ لاسٹ 8 منتھ کے ہیں. 26 جولائی کو یہ انیگوریٹ ہوا تھا, میڈم مریم نواز نے اس کو انیگوریٹ کیا تھا.
56,183 کیسز، جس میں سے 50,000 سے زائد ہم نے کیسز ریزالو کر لیے ہیں، 10,000 سے زائد ہماری FIR ہیں، اور 2,278 کیسز ہماری انڈر انکوائری ہیں جو لاسٹ 24 آورس کے کیسز ہیں۔ اب اگر بات کی جائے چلڈرن لاسٹ کی تو 13,281 کیسز ہمیں چلڈرن لاسٹ میں رپورٹ ہوئے تھے۔ اب دیکھیں اب 12,876 ہم نے ری یونائٹ کروا دیے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ 98% سے بھی زیادہ شرح ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت زبردست چیز ہے کہ اتنا کبھی بھی جو ایک سمجھ لیں کہ پازیٹیو بات یہ ہے کہ سکسیس ریٹ جو ہے وہ 98% ہے، اور جس میں خاص طور پر جو اس ٹیم کا کردار ہے اور خاص طور پر جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو سسٹم یوز کیا جا رہا ہے اس کا بھی اس میں کافی بہتر کردار نظر آ رہا ہے کہ 98% شرح ہے جس پہ بچے جو بھی گم ہوتے ہیں، کڈنیپ ہوتے ہیں یا کسی بھی طرح مس ہو جاتے ہیں تو وہ یہاں پر ٹریک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا آپ نے وہ FIRs کا بھی اس میں ذکر کیا، تو FIR کتنے عرصے بعد درج ہو جاتی ہے یا جب پتہ نہیں چلتا؟ ہم انشور کرتے ہیں ودن 24 آور۔ پہلے کیا ہوتا تھا جی، پولیس اپنی ورکنگ کو وہ کرنے کے لیے کہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے تو FIR رجسٹر نہیں کرتی تھی۔ اب ودن 24 آور کوئی بھی بچہ بزرگ لاپتہ ہے تو اس کی ودن 24 آور FIR رجسٹر ہو جاتی ہے۔ ہم کالر کو بھیجتے ہیں پولیس اسٹیشن میں، ہم SHO کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کی FIR ودن 24 آور اس کو رجسٹر کرنا ہے اور اس پہ ٹریسنگ کرنا شروع کر دینی ہے۔ کچھ تو کام ہو، جب ایک چیز تھانے میں رپورٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ SHO جواب دے اس کا کہ آپ کے تھانے میں اتنے پرچے درج ہیں، بتاؤ یہ بچے کہاں گئے، کہاں سے لاپتہ ہیں۔ ابھی میں آپ کو آگے بھی اسٹیٹ بتاؤں گی کہ ہم ان کو فردر سیگریگیٹ کیسے کرتے ہیں۔ اب اگر چلڈرن کڈنیپنگ کی بات کی جائے تو 6300 بچے ایسے ہمارے پاس رپورٹ ہوئے تھے جن کی کڈنیپنگ کی کالس تھی، جس میں سے 6107 آپ دیکھ لیں ری یونائٹ کروا دیے ہیں، 186 بچے ابھی بھی لاپتہ ہیں لیکن 181 کی FIR رجسٹر ہو گئی ہے۔ یہ وہی ہیں جو ودن 24 آور ہمارے گیپ آ رہا ہے۔ اب 7017 بچے ہمارے پاس رپورٹ ہوئے تھے جو لاوارث ملے تھے مختلف جگہوں سے۔ یعنی مطلب آپ خود بھی جا کے فیلڈ میں بھی ٹیم جو کام کرتی ہے لاوارث مل جاتے ہیں، ان کو بھی آپ کرتے ہیں؟ بالکل، یہ 15 سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، جو 15 پہ کسی کو ملا لاوارث، انہوں نے 15 پہ رپورٹ کی، 15 پہ کال کی کہ مجھے ایک لاوارث بچہ ملا ہے، اس میں سے 6827 بچے ہم نے ری یونائٹ کروا دیے ہیں۔ 190 بچے ابھی بھی ہمارے ایسے ہیں جن کی فیملی ٹریسنگ پہ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، میرا پیارا کی فیلڈ ٹیم ہے۔ اب یہ بچے کہاں پہ ہیں 190، اس کا بھی ہمارے پاس پراپر ٹریک ریکارڈ ہے۔ 52 چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہیں، ایدی میں 97 ہیں، تحفظ مرکز میں 1 ہے، اولڈ ایج ہوم میں 11 ہیں، دارالامان میں 8 ہیں، آرفنیجز میں 13 اور ادرس میں 8۔ یہ ٹوٹل 190 ہیں۔ یعنی یہ تمام کے تمام جو ادارے ہیں یہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں کہ جب کسی کی کوئی انفارمیشن ملے گی وہ آپ سے شیئر کریں گے یا آپ کو ملے گی تو آپ ان سے؟ سر یہ ہمارے 15 کے کیس ہیں، اگر 24 گھنٹے میں ان کی فیملی ٹریس نہیں ہوئی تو ہم نے ان کو کہیں نہ کہیں شیلٹر کرنا ہے، کہیں نہ کہیں ہاؤسنگ کرنا ہے، ان کی فوڈ کے لیے، ان کی شیلٹر کے لیے، اگر جو بچہ پڑھنے والا ہے اس کی ایجوکیشن کے لیے، تو وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی، ایدی کی، دارالامان، آرفنیجز اینڈ اولڈ ایج ہوم۔ ہم سیگریگیٹ کر لیتے ہیں ایج وائز بچوں کو، جو بچے اسٹیبل ہیں، اسکول گوئنگ ہیں، انہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھیج دیتے ہیں، جو بچے اسپیشل ہیں، بچے اور اسپیشل افراد اینی ایج، وہ کسی بھی ایج کے ہیں تو ہم ایدی میں بھیج دیتے ہیں۔ دارالامان میں جو بچیاں ہیں 14 سے 16 17 سال کی وہ جاتی ہیں، آرفنیجز جو ڈفرینٹ، یہ پورے پنجاب سے ہیں، کچھ ضلعوں میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو نہیں ہے یا ایدی بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ پرائیویٹ NGOs ہیں، آرفنیجز ہیں، یہ بچے ہم پھر وہاں پہ ان کو ریزائڈ کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو بچے ملتے ہیں یا بچے گم ہوتے ہیں وہ کس طرح کے بچے ہیں، زیادہ ریشو کس طرح کی آ رہی ہے؟ سر ہمارے پاس جو آپ کو پتہ غریبوں کے بچے لاپتہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں اویئرنیس نہیں ہے اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے 15 پہ کال کر کے رپورٹ بھی کرنا ہے۔ اب جو ایج اگر دیکھی جائے نا تو 7 سال سے 12 سال کے بچے ہیں جو گم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی ایج کے بچے ہمیں ملتے بھی ہیں۔ جب ان سے انٹرویو کیا جاتا ہے تو ان سے کوئی ایک پراپر انفارمیشن نہیں آ رہی ہوتی، وہ بچہ اپنا نام، اپنے والد کا، والدہ کا نام بتا دیتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں کا رہائشی ہوں۔ پلس اسپیشل چلڈرنس یا ڈیمنشیا کے پیشنٹ ہیں لوگ جو سینئر سٹیزنز ہیں، وہ کیسز ہیں ہمارے پاس زیادہ، سینئر سٹیزنز کے، اسپیشل پرسن کے، اور 7 سے 12 سال کی عمر کے جو بچے ہیں جو گھر سے تھوڑا سا بھی دور نکلے تو گھر کا راستہ بھول گئے ہیں، وہ کیسز ہمارے پاس زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے تو آپ کا آگے پروسیجر کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کس طرح سوشل میڈیا پہ اس کی جو ہے وہ کیمپین چلاتے ہیں اور کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ سر ایک بچے کی کسی نے گمشدگی کی رپورٹ کی، فار ایگزامپل آپ نے کر دی، خدا نخواستہ آپ کے نیبر میں کسی کا بچہ لاپتہ ہو گیا، آپ نے 15 پہ کال کی کہ میرا بچہ زین لاپتہ ہو گیا ہے، زین 12 سال کا ہے،
ٹھیک ہے. زین نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, زین کے کپڑے کا رنگ ایسا ہے, بلو شرٹ ہے, بلیک پینٹ ہے, اور اس ٹائم سے لاپتہ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جو کال ٹیکرز ہیں وہ بچے کی تصویر کے لیے واٹس ایپ نمبر بھی دے دیتے ہیں, پھر ہم خود بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں. جب کیس ہمارے پاس سیو ہو کے آ جاتا ہے تو ہم کالر سے کانٹیکٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ بچے کی تصویر اور یہی سارے ویئر اباؤٹس, تاکہ ہم اب جو اے آئی سسٹم ہے نا وہ ڈاٹا پہ کام کرتا ہے, تو اس کے لیے یہی والا سارا ہمیں ڈاٹا چاہیے, تصویر کے ساتھ اس کے ویئر اباؤٹس چاہیے. تو یہ ڈاٹا ہم فارم میں فل کرتے ہیں, پھر ہمارا اے آئی سسٹم اس کو میچ کرتا ہے, کوئی الرٹ جنریٹ کر دیتا ہے. اچھا, اس کے جو آپ پوسٹر بناتے ہیں وہ کہاں پہ شیئر کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کا کون کون سے ایسے دیگر صوبوں کے ادارے ہیں یا ان کے جو سیفٹی سینٹرز ہیں وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ بالکل سر, ہمارا ابھی جو ایک لائزن کریٹ ہوا ہے ہمارا سندھ پولیس کے ساتھ ہے, بلوچستان کے ساتھ ہم لوگ کر رہے ہیں, زینب الرٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم لوگ بینر بناتے ہیں گمشدہ بچوں کے یا لاوارث بچے جن کی تلاش برسا کے لیے, ہم بینر کی کمپینز کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ہم فیس بک پہ ان کے بینرز پوسٹ کرتے ہیں, میرا پیارا کے نام سے ہمارا فیس بک پہ پیج ہے جس پہ ہم بینر پوسٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کی شیئرنگ بھی کرتے ہیں. لائک ایک بچہ اگر سندھ کی لینگویج بول رہا ہے, پنجاب کا وہ بچہ نہیں ہے, پنجابی بولنے والا نہیں ہے, ایکسنٹ ایسا نہیں ہے, تو ہم اس کی شیئرنگ کروائیں گے ان کے پیج پہ, ان کے گروپس میں شیئرنگ کروائیں گے کہ یہ آپ کے ایریا کا بچہ ہے, اس کو دیکھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس کی کال آئی ہو, گمشدگی کی کال آئی ہو, تو ریلیونٹ پولیس اسٹیشن, ڈویژن, ڈسٹرکٹ سے بینر بھی شیئر کرتے ہیں. ان کے گروپس کے ساتھ ہماری کولیبوریشن ہے, فیس بک کے لنک ایڈ ہے ان پیجز پہ بھی وہ شیئر ہوتے ہیں. اچھا, مطلب اگر لاہور سے کوئی بچہ ملا تو ایسے بھی بچے ہوتے ہیں دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں, اور ان کو پھر واپس لانے کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ ابھی کوئی کیس آپ بتا رہے تھے کہ ایک سیالکوٹ سے ہوا, اور وہ میرا خیال جا کے کسی دور ایسے شہر سے ملا. بالکل ایک اسپیشل چائلڈ تھا جو سیالکوٹ سے لاپتہ ہوا تھا, جو ہمارا پہلا الرٹ تھا, اے آئی کا الرٹ تھا, اور وہ بڑا حیران کن الرٹ تھا. اس میں یہ تھا کہ بچہ اسپیشل تھا جو کہ اپنے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتا تھا. والدین نے اس کی کمپلین 30 اگست کو 15 پہ کی, پھر 2 مہینے کے بعد 3 اکتوبر کو وہ بچہ منگلا کینٹ سے کسی کو ملا, جس کو ملا اس نے بھی اپنا اس بچے کی ڈیٹیل شیئر کی کہ یہ ایک بچہ مجھے جو ہے وہ لاوارث ملا ہے. آپ اس کیس کو دیکھیں, میں آپ کو کیس دکھاتی ہوں, آپ نیکڈ آئی سے بھی دیکھیں گے تو پہچان نہیں سکتے. اور اے آئی نے اس کی فیس کی بیس پہ, فیشل ریکگنیشن سسٹم نے اس کے فیس کی بیس پہ ایک الرٹ جنریٹ کیا کہ یہ بچہ جو لاپتہ ہوا ہے سیالکوٹ سے اور منگلا سے ملا, یہ دونوں بچے سیم ہیں. اچھا, دوسرا اگر کسی کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, پکچر نہیں ہے, تو اس سے بھی ریکگنائز ہو جاتا ہے اے آئی؟ بالکل, سی سی ٹی وی فوٹیج میں اگر آپ کا چہرہ کلیئر نہیں ہے تو اس کے ڈاٹا کی بیس پہ کہ اس نے کپڑے کیسے پہنے ہیں, اس نے ریبن کیسا لگایا ہے, یا اس کا جو ہے وہ اپیرنس کیسی ہے, اس کی بیس پہ جو ہے الرٹ جنریٹ ہو جاتا ہے. ویئر اباؤٹس میچنگ جسے کہتے ہیں کہ نام, ایج, جینڈر اور یہ ساری چیزیں. اچھا, اس طرح سے سی سی ٹی وی یا کس کی فیس کلیئر نہیں ہے تو ویئر اباؤٹ سے کتنے بچے جو ہے نا وہ اپروکسیمیٹ آپ کو ملے ہیں؟ سر 1400 سے زیادہ ہمیں الرٹ جنریٹ ہوئے ہیں ہمارے سسٹم میں. تو یہ کچھ ویلڈ ہیں, اس میں کچھ انویلڈ بھی ہیں. جو ویلڈ ہیں وہ ہمارے ہیں تقریباً 97 الرٹس ایسے ہیں جو بچے اے آئی سے جنریٹڈ تھے, اور بچے ہم نے ری یونائٹ کروائے ہیں 97. اچھا, جو پیرنٹس بعد میں آپ سے مطلب آ کے بچوں کا پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے جو آپ نے لگایا ہوا ہے, تو اس کے لیے آگے فردر ان کا پروسیجر کیا ہے کہ وہ پیرنٹس کو کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے بچے کو اپنے پاس لے جائیں؟ سر ہم جب بینر بناتے ہیں نا تو اس کے اوپر ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہوتا ہے 0309 اب کسی نے اگر وہ بینر دیکھا نا, ہمیں سوشل میڈیا پہ لوگ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ تو ہماری گلی کا ہے, یہ فلاں محلے کا بچہ ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو کنوے کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ فلاں ادارے میں ہے, آپ یہ والی ڈاکومنٹیشن کے ساتھ جائیں جو ضروری ڈاکومنٹیشن ہے, اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ ان کا جو ہے کانٹیکٹ کروا دیتے ہیں وہاں کے فوکل پرسن سے. ان کو بھی بتا دیتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو بھی کہ اس بچے کی فیملی ٹریس ہوگی ہے, فلاں دن اس نے آنا ہے, آپ اس کی اسموتھلی ری یونیفیکیشن پہ اس کو ہیلپ آؤٹ کر لیں. اچھا, دوسرا جو پولیس کے پاس 15 کالز آتی ہیں, جب موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پیرنٹس کرتے ہیں کہ بچے کو اغوا کر لیا گیا لیکن وہ گمشدہ ہوتے ہیں, تو ان کیسز میں کس طرح سے آپ جو ہے وہ اس کیس کو لے کر چلتے ہیں؟ سر کڈنیپنگ کے کیس میں اور مسنگ کے کیس میں جو دفعہ ہے نا وہ سیم ہی لگتی ہے, 363 365. بچیوں کے کیس میں 365 لگی, اور جو بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں 363 لگی. وہ مسنگ ہے, کڈنیپنگ ہے, دفعہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ کچھ کہہ دیتے ہیں کڈنیپ ہوا ہے, کچھ کہہ دیتے ہیں کہ بچہ لاپتہ ہوا ہے, وہ ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات ہے. تو ہم کاروائی ویسے ہی کرتے ہیں کہ بچہ واقعی کڈنیپ, اور اس کو اسی طرح سے پروسیڈ کرتے ہیں کیس کو. اچھا, موسٹلی آپ یہ بتائیے گا کہ بچے پکچر سے زیادہ ملتے ہیں یا ویئر اباؤٹ سے زیادہ ملتے ہیں, اور والدین کو آپ اس حوالے سے, بچوں کے حوالے سے جو بچے بتاتے ہیں, آپ انٹرویو بھی کرتے ہیں, تو کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے کہ بچوں کی سیفٹی کے لیے وہ قدم اٹھائیں؟ سر ہمارے پاس ابھی بھی آپ ڈیش بورڈ پہ دیکھیں 97 کیسز ایدی میں ہیں, اور ایدی ایک واحد ادارہ ہے جو اسپیشل چلڈرنس, اسپیشل پرسنس کو شیلٹر ان کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں
یہاں پہ جو یہ افراد ہیں اسپیشل پرسنز ہیں اسپیشل بچے ہیں ان کو کہیں پہ رکھا جائے. اب میری جو میرا انالیسس ہے کام کرتے ہوئے میری عوام سے یہی اپیل ہے کہ جب آپ کا بچہ لاپتہ ہو جاتا ہے تو آپ فوری 15 پہ کال کریں اور ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کریں. دوسرا, جو بچے اسپیشل ہیں وہ گھر سے لاپتہ ہو گئے تو وہ تو نہیں بتا سکتے کہ میں کون ہوں کہاں سے ہوں. آپ ان کے گلے میں کوئی چھوٹا سا لاکٹ, کوئی تعویذ, کوئی پیپر سلائی کر کے ڈال دیں جس میں آپ کے گھر کا ایڈریس, نام, نمبر, کوئی متعلقہ تھانے کا لکھا ہو, ٹھیک ہے, تاکہ ہم اگر وہ لاوارث بچہ ہمیں کہیں سے ملتا ہے, اسپیشل بچہ ملتا ہے, تو ہم اس کی فیملی ٹریسنگ جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور کچھ بچے جو زیادہ چھوٹے ہیں, والدین سب سے پہلے تو ان کا خیال رکھیں. خدا نخواستہ اگر وہ کہیں گم جاتے ہیں تو بچوں کو ان کا نام, والد کا نام, والدہ کا نام, قریبی تھانہ, محلہ, کوئی ایریا ان کو اسپیسیفائی کر کے ان کو یاد کروایا جائے. اس کی ڈیلی ان کو پریکٹس کروائیں کہ آپ اس ایریے سے بلونگ کرتے ہیں, تاکہ جب ہمیں بچہ ملے تو ہمیں یہ چیدہ سی انفارمیشن تو دے سکیں نا, تاکہ ہم اس کو جلد از جلد اس کے گھر والوں تک پہنچا سکیں. جی بہت شکریہ. جیسا کہ بچوں کے حوالے سے خاص طور پر جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم کا استعمال ہے اس میں پکچر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو کوشش کریں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی ایک آدھ پکچر جو ہے وہ ضرور اپنے پاس موبائل میں رکھیں, یا اسپیشل بچے ہیں تو ان کی پکچر جو ہے وہ بھی ضرور اپنے پاس رکھیں, تاکہ خدا نخواستہ کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے یا وہ گمشدہ ہو جاتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ بازار میں جاتے ہوئے کسی جگہ پہ مس پلیس ہو جاتے ہیں, تو آپ کے پاس پکچر ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی جگہ پہ وہ بچہ ملے یا 15 پر کوئی بھی بندہ اس کی رپورٹ کرے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ اس بچے کو آسانی کے ساتھ ڈھونڈا جا سکے.